السلام علیکم ناظرین، سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں عمار زیدی۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، کئی اہم تاریخی مواقعوں کے عینی شاہد، کئی اہم واقعات کے عینی شاہد، تاریخ کے جو دو اہم سیاسی اتحاد رہے ہیں، پی این اے اور آئی جے آئی، ان کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں آپ۔ پروفیسر غفور احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ پی این اے کی تحریک کو کون سے عناصر سپورٹ کر رہے تھے؟ جی، پی این اے کی تحریک میں بعد میں سیکرٹری جنرل بنا ہوں، اور مجھے کوئی اطلاع اس بارے میں نہیں تھی کہ اس کے بنانے میں کسی بیرونی عناصر کا ہاتھ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پی این اے کے لوگ اس وقت آرمی چیف کے گھر پر جمع ہوئے، اور اس سے مجھے خیال ہوا کہ اس میں غالباً ان کا بھی ہاتھ ہے اس کے بنانے میں، لیکن بعد میں اس سے لا علم تھا۔ لیکن بعد میں بات ظاہر ہوئی کہ ضروری کوئی بیرونی ہاتھ بھی تھا اس کے بنانے میں۔ حالات بھی ایسے تھے، یعنی حالات اتنے خراب ہو رہے تھے، اور جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہو رہا تھا، تو پبلک میں اس کی ایک ڈیمانڈ بھی تھی، اس کا ایک یہ بھی تھا کہ کیا جائے کچھ، اور وہ اس زمانے میں پی این اے بنی اور میں اس کا سر پی این اے کی تحریک کی وجہ سے ملک میں مارشل لا آیا اور 11 سال ایک عامر ملک میں مسلط رہا، تو کیا اس تحریک کا جو مقصد تھا وہ یہی مقصد تھا جو پورا ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہ بات آپ کی بالکل درست نہیں ہے۔ تحریک کا مقصد مارشل لا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور آخری مذاکرات جو ہمارے ہوئے ہیں، تو ساری باتیں طے پا گئی تھیں، اور میں نے بڑی خوشامد کی ان کی کہ دیکھیے آپ اس پر سائن کر دیجئے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، مارشل لا لگنے دو۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس میں اسد خان سب سے زیادہ نمایاں تھا، جن کا کہنا یہ تھا کہ مارشل لا لگے گا تو پھر وہی ایک منصفانہ انتخابات کرا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا آپ ان کے علاوہ اس کے علاوہ میرا خیال بیگم نسیم ولی بھی اس خیال کی حامی تھی، اس لیے کہ ان کے شوہر وہاں پر جیل میں تھے ایک بغاوت کیس میں، تو شاید ان سے کہا گیا تھا کہ جب مارشل لا لگے گا تو ہم آپ کے شوہر کو جس سے لوگ ان کو رہا کرتے ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ آپ جانتے ہیں کس نے کہا تھا؟ سر آپ بتائیں، آپ نام لیں۔ نہیں، میں نے فوج، ظاہر بات ہے فوج میں میرا پاس پوری طرح فوج نے کہا تھا؟ جی ظاہر بات ہے۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہو رہے تھے، آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ جی، مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن رات کو اچانک مارشل لا لگ گیا۔ دیکھیے میں نے بتایا آپ کو کہ غلطی تو اس میں خود بھٹو صاحب کی بھی ہے۔ سر وہ ٹھیک ہے، غلطی تھی، مطلب یہ کس نے موقع دیا اس کا؟ میں نے ان سے مذاکرات کے دوران یہ بات کہی کہ اگر آج آپ نے ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، اور جو معاہدہ پی این اے نے دیا ہے اس میں مفتی محمود صاحب کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اگر آپ اسے ملن تسلیم کر لیں گے تو پی این اے کے بیہاف پر اس پر دستخط کر سکتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی آپ کریں گے تو اس کے مجاز وہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بات ہماری نہیں مانی، اور ظاہر بات ہے کہ جب بات نہیں مانی اور آگے ہوا مارشل لا، لیکن میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ جو مارشل لا لگا تھا وہ بالکل بغیر کسی وجہ کے تھے، اور بغیر کسی یعنی کوئی اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ پی این اے نے یا جماعت اسلامی نے اس مارشل لا کی مذمت کیوں نہیں کی، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے؟ آپ تو آپ جانتے ہیں یہ بات کہ مارشل لا لگتے ہمیں تو باہر نہیں تھے، سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ لیکن پی این اے تو ضیاء کابینہ کا حصہ بن گئی تھی۔ کس کا حصہ بن گئی؟ ضیاء کیبنٹ کا۔ بہت زمانے کی بات دیکھیں نا، آپ بات کو ہسٹوریکل پرسپیکٹ میں کریں، بہت دیر آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں۔ جب مارشل لا لگ گیا، مارشل لا لگنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب مارشل لا لگ جائے تو اسے آپ قوت کے ساتھ نہیں ہٹا سکتے۔ ٹھیک، اس کے بعد آرمی کے لوگوں نے مذاکرات کیے پی این اے سے، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جب تک ہمیں سیاسی سپورٹ نہیں ملے گی ہم مارشل لا نہیں ہٹا سکتے، آپ ہمیں سیاسی سپورٹ دیجئے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فوراً ہی مارشل لا ہٹا لیں گے، انتخابات کرائیں گے۔ اس پر تقریباً 6, 7, 8 مہینے تک مذاکرات ہوتے رہے، لوگ اس پر تیار نہیں تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بعض حالات ایسے ہوئے جس میں یہ بات کرنا پڑی، اور وہ ہماری بات درست ثابت ہوئی کہ جب ان کے سپورٹ ملی اور مارشل لگا تو ایک طویل ترین مارشل لا تھا۔ تو سر آپ بھی کیبنٹ میں رہے، کب سے کب تک کیا؟ کیبنٹ میں رہنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ تو جب مارشل لا لگا ہے، لگنے کے بعد مطالبہ کیا گیا ان سے کہ آپ مارشل لا ہٹائیے، اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت تک مارشل لا نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ مجھے پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملے گی، اور پولیٹیکل سپورٹ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں مل سکتی۔ چنانچہ 6, 7, 8 مہینے تک مذاکرات ہوئے ہمارے اندر اور خود ان کے ساتھ بھی، اور پھر بعد معاہدے کے موجب
کیبنٹ میں شامل ہوئے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ جب آدمی ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو ایسا معاہدہ نہیں تو جو دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے. معاہدہ تھا جس کو میں نے اپنی کتاب میں بالکل ساری پوائنٹس بھی دے دی ہیں کہ ساری باتیں مان لی گئی تھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو وہ 90 دن کی نہیں لگتا, وہ تو طویل عرصے کی نہیں لگتا. کیا آپ کا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ آج یہاں بیٹھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا گیا فیصلہ صحیح تھا؟ کون سا فیصلہ؟ کابینہ میں شامل ہونے کا. کابینہ میں فیصلہ ہونے کی شامل ہونے کی بات میں نے بتائی آپ کو کہ میں تو اس کی مخالف تھا اور ذاتی حصہ بھی مخالف تھا, اور میں نے میٹنگ میں بھی اس کی مخالفت کی تھی. لیکن بات یہ ہو گئی وہاں پر کہ آرمی نے یہ بات کہی جب تک ہم یہاں پولیٹیکل سپورٹ نہیں دیں گے ہم مارشل نہیں کر سکتے. تب کثرت رائے سے فیصلہ ہوا ٹھیک ہے آپ بدل جائے مجبوری شامل ہو جائیں اور جیسے ہی ہوتا ہے تو ہم باہر آ جائیں گے, مارشل لا تو آپ باہر آ گئے. لیکن میں اس کے اس وقت بھی خلاف تھا, آج بھی خلاف ہوں, اور میرا خیال ہے میری زندگی کا بہت خراب دور تھا جب میں اس زمانے میں منسٹر رہا ہوں. اچھا سر, یہ بتائیے ڈکٹیٹر کی حمایت کرنا جرم ہے, گناہ ہے یا غلطی ہے؟ نہیں, گناہ کبیرہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کیوں بنتا ہے؟ ڈکٹیٹر اچانک نہیں بنتا. تو گناہ جاریہ نہیں ہے؟ جائز کیا مراد ہے؟ گناہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ 77 میں ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اور پھر 99 میں ایک اور ڈکٹیٹر آتا ہے, اس کی پالیسیز تو عوام آخر میں فیوچر میں بھگتتی ہیں جیسے آج لوگ بھگت رہے ہیں غلط پالیسیز. دیکھیے میں ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کرتا, بات کرتا ہوں کہ جو منتخب حکومت ہے ان کے دور میں انہوں نے عوام کے لیے کیا کام کیے. اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں گے سر, آپ خود بھی ایک گورنمنٹ کا حصہ تھے. آپ خود بھی ایک گورنمنٹ کا حصہ. میں نے بتایا آپ کو, میں تو مجبوراً حصہ بنا نہیں, IGI میں بعد میں آپ بول رہے ہیں منتخب حکومتوں نے بھی کچھ نہیں کیا, بٹ نواز شریف کے ساتھ 1990 میں IGI جب حکومت تھی IGI کی حکومت تھی, بٹ میں نے بتایا آپ کو کہ IGI کی حکومت تھی وہ بھی نہیں کر سکے کچھ, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب سویلین حکومت آج پورا پاکستان کا پورا دور آپ دیکھیں گے اس میں یا تو فوج براہ راست حکومت کرتی رہی ہے یا بالواسطہ حکومت کرتی رہی ہے. جس زمانے میں سویل حکومتیں ہوتی ہیں اس میں بھی فوج کی ان کے اوپر بالادستی ہوتی ہے, فوج کا دباؤ ہوتا ہے. تو جس زمانے میں سویلین حکومت بھی تھی, نواز شریف تھی یا کوئی اور تھے, ان پر بھی حکومت فوج کے دباؤ. ایسا ڈکٹیٹر کی جو لوگ حمایت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے؟ آپ ڈکٹیٹر کی بتانا سزا ہوتا ہے. ایک ڈکٹیٹر کو اگر پھانسی چڑھا دیا جاتا تو یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوا ہے نہیں. آپ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فوج اپنے لوگوں کی حمایت کرتی ہے. اگر بشرق پاکستان 16 دسمبر 1971 کو بشرقی پاکستان 2 لفظ ہو گیا, فوج حکمران تھی اس وقت, جائرہ تھا اس کے ساتھ پورا ذمہ دار, اور جائرہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گیا, بلکہ جب جائرہ مرا ہے تو پورے فوجی جو پورا ان کا پروٹوکال ہوتا ہے اس کے ساتھ. آپ اس وقت کیبنٹ میں نہیں تھے؟ کس کیبنٹ میں؟ جس وقت یحییٰ خان کا انتقال ہوا ہے. مجھے یاد نہیں ہے. میں نے بتایا کیبنٹ میں شامل ہونا, تو میں بتایا آپ کو کہ وہ مطلب وہ حکومت کا ایک کاروائی تھی نا, گارڈ آف آنر دینے جیسے پرویز مشرف صاحب کو دیا تو موجودہ حکومت کو کہا جاتا ہے. کام فوج کا ہوتا ہے, حکومت کا نہیں کام, فوج کرتی ہے. اچھا, ضیاء الحق صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضیاء الحق کے بارے میں میرا یعنی شخصی حیثیت سے اچھے آدمی تھے. نہیں, ملک کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ. بات تو مکمل ہونے دو. جی. جب میں نے شخصی کہا تو ظاہر بات دوسری بات بھی آگے کروں گا. شخصی طور پر اچھے آدمی تھے, نیک آدمی تھے, 100 مساعات کے پابند تھے, دین سے ان کا لگاؤ تھا. لیکن ظاہر میں تو جب ایک جابر اور عامر ملک پہ حکومت کرتا ہے تو ظاہر ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. سارا وہ پاکستان جو کسی فوج نے نہیں بنایا تھا, پاکستان عوام نے بے شمار قربانی دینے کے بعد بنایا تھا, کسی مقصد کے لیے بنایا تھا, وہ مقصد فوت ہو گیا. آپ کی بات ہو گئی تو میں سوال کروں. جی جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر نے ضیاء الحق کو صلاح الدین ایوبی کے بعد سب سے بڑا مسلمانوں کا لیڈر قرار دیا. وہ ان کی حمایتی تھے, انہوں نے کبھی بات چھپایا نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی پالیسی نہیں تھی. تو امیر تھے وہ اس وقت؟ نہیں, امیر بطور امیر نہیں کیا انہوں نے, وہ اپنی ذاتی حیثیت سے ایک بات کی. جماعت کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں اس کے خلاف بات کی جاتی تھی, لیکن جہاں تک ان کی ذاتی رائے تھی اس ذاتی رائے میں وہ ان کے بہت حامی تھے. صلاح الدین ایوبی ثانی کہتے تھے انہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے عظیم رہنما تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی, ایک فیوڈل لارڈ ہونے کے تھے, وہ سب میرے خیال پیچھے نہیں چھوڑا سکے. لیکن ظاہر بات بڑی ہمت کے آدمی تھے, جس طرح انہوں نے بھارت کو چیلنج کیا ہے, جس طرح پاکستان کو انہوں نے ایٹمی قوت دی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لوگوں میں ایک حوصلہ دیا ہے, جس طریقے سے وہ غربت دور نہیں کر سکے تو غریبوں کو انہوں نے زبان ضرور دے دی. تو میں ان کی صلاحیت کا معترف ہوں, لیکن میں نے یہی بات کہی آپ کو, وہ جو ان کی بیک گراؤنڈ تھی فیوڈل لارڈ ہونے کی, وہ اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکے. تو کیا ان کی پھانسی کا فیصلہ درست تھا؟ بالکل غلط تھا. اس لحاظ سے بھی غلط تھا کہ جب یہ پھانسی کا فیصلہ کیا گیا تو وہ کثرت رائے سے تھا.
سپریم کورٹ میں جو ایک رائے کی ذاتی وجہ سے ان کو پھانسی دی گئی، اگر سپریم کورٹ میں ایسا ڈویژن ہو تو خود روایت یہ ہے کہ پھانسی کی سزا جیل میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے فوج کو اس وقت ان کے ساتھ خطرہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ پھانسی کا پھندا ایک ہے، گردنیں دو ہیں، چنانچہ انہوں نے اس روایت کو پامال کیا اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور رات کو دی گئی، یعنی پھانسی دی جاتی ہے عام طور پر صبح کے وقت۔ بھٹو صاحب کو رات کے 2 بجے تقریباً پھانسی دی گئی ہے، اسی وقت ان کی میت لے جائی گئی لوڈیرو لاڑکانہ، اور وہاں ان کو چند آدمیوں کے نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا گیا، اور لاڑکانہ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا، بعد میں انہیں معلوم ہوا ہے، بعد میں وہاں ہڑتال بھی ہنگامے ہوئے ہیں۔ ناظرین یہاں ہم ایک لیں گے بریک کے بعد ہم پروفیسر صاحب سے بات کریں گے کہ IGI کس طرح بنی اور اس وقت ملک میں کیا ہو رہا تھا۔